سبق نمبر 168 سورۃ توبہ کا رکوع نمبر 15 آیت نمبر 119 تا 122۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ سے، وکونوا، اور ہو جاؤ تم، مع، ساتھ، الصادقین، سچے لوگوں کے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ما کانا، نہ تھا، لأہل المدینتی، مدینہ والوں کے لیے، ومن، اور وہ جو، حولہم، ارد گرد ہیں ان کے، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا، یہ کہ پیچھے رہ جائیں وہ، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، ولا، اور نہ، یرغبوا، زیادہ چاہتے وہ، بانفسہم، اپنی جانوں کو، عن نفسہ، ان کی جان سے، ذالک، یہ بات، بانہم، اس لیے کہ وہ، لا یصیبہم، نہیں پہنچی انہیں، ظمأ، کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی مشقت، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون، اور نہ وہ قدم رکھتے تھے، موطئا، ایسا قدم، یغیظ الکفار، غصہ کریں کافر، ولا ینالون، اور نہ وہ چھینتے تھے، من عدو، دشمن سے، نیلا، کوئی چیز، الا، مگر، کتبہ، لکھا جاتا، لہم، ان کے لیے، بہی، اس کے ساتھ، عمل صالح، عمل نیک، ان اللہ لا یضیع، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر نیکوکاروں کا۔ پوری آیت۔ مدینہ والوں اور ان کے آس پاس دیہات میں رہنے والوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جاتے اور نہ ہی اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جب بھی انہیں پیاس لگتی، تھکن ہوتی اور بھوک ستاتی، اور جو بھی چال وہ چلتے جن سے کفار کا غصہ بھڑکتا، اور جو کچھ وہ دشمن سے چھیننے میں کامیاب ہوتے، اس پر ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ ولا، اور نہیں، ینفقون، خرچ کرتے وہ، نفقتاً، خرچ کرنا، صغیرتاً، چھوٹا، ولا، اور نہ، کبیرتاً، بڑا، ولا، اور نہیں، یقطعون، طے کرتے وہ، وادیاً، کوئی وادی، الا، مگر، کتبہ، لکھ دیا گیا، لہم، ان کے لیے، لیجزیہم اللہ، تاکہ جزا دے انہیں اللہ، احسن، زیادہ بہتر، ما، جو، کانو، تھے وہ، یعملون، کرتے۔ پوری آیت۔ اور جو تھوڑا یا بہت وہ خرچ کرتے اور جو بھی میدان وہ طے کرتے تو یہ سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔
وما کان المؤمنون، اور نہیں ہے مومن، لینفروا کہ نکل پڑیں وہ، کافتن سب کے سب، فلولا سو کیوں نہ، نفرا نکلا، من کل فرقتن ہر گروہ سے، منہم ان میں، طائفتن ایک طبقہ، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں، فی الدین دین میں، ولینذروا اور تاکہ ڈرائیں وہ، قومہم اپنی قوم کو، اذا جب، رجعوا لوٹیں وہ، الیہم ان کی طرف، لعلہم تاکہ وہ، یحذرون بچتے رہیں۔ پوری آیت۔ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان ہی نکل پڑیں، سو کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکلا تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب وہ اپنے قوم میں واپس جائیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ بچتے رہیں۔ سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں درج 4 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 119، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یعنی غزوہ تبوک میں منافقین نے جس طرح جھوٹ بولے، عذر تراشے اور قسمیں کھا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی، اہل ایمان ایسا کرنے سے خدا کا خوف کرتے رہے، اور جو لوگ ایمان کے یا قول و قرار کے یا پھر نیتوں کے سچے نکلے، اہل ایمان ان کا ساتھ دیں یا ان کے قریب رہیں یا پھر ان کے طرفدار بن کر رہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک سچوں سے مراد وہ مخلص مسلمان ہیں جو غزوہ تبوک پر جانے میں سستی کر گئے، مگر جھوٹا عذر تراشنے کی بجائے سچ بول کر سخت آزمائش جھیل گئے۔ اکثر نے سچوں سے پیغمبر اور ان کے تمام صحابہ مراد لیے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے جن کا ظاہر و باطن اچھا ہو، قول و عمل بھی اچھا ہو، وہی سچے ہیں۔ آیت میں ان کا قرب اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید ہے، اور یہ بھی کہ دین سارے کا سارا سچ ہے، جن کا قول و عمل دین کے مطابق ہو وہی سچے لوگ ہیں۔ آیت میں ان کی رفاقت و حمایت کا حکم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جھوٹ سے بچو، یہاں تک کہ چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے ایسا کچھ نہ کہو جو پورا نہ کر سکو۔ اگر تم اس بات کی تصدیق چاہتے ہو تو پھر آپ نے یہی آیت پڑھ دی۔ مفسرین کے نزدیک یہ آیت اجماع امت پر ایک شرعی دلیل بھی ہے۔ جس مسئلے پر مجتہدین متفق ہو جائیں اس کے سچا ہونے میں شک نہیں۔ آیت نمبر 120، ما کان لأہل المدینہ سے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین تک، فرمایا مدینہ والوں اور ان کے آس پاس دیہات میں رہنے والوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جاتے، اور نہ ہی اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جب بھی انہیں پیاس لگتی، تھکن ہوتی اور بھوک ستاتی، اور جو بھی چال وہ چلتے جن سے کفار کا غصہ بھڑکتا، اور جو کچھ وہ دشمن سے چھیننے میں کامیاب ہوتے، اس پر ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یعنی رسول تو سخت گرم موسم میں تبوک کے جہاد پر نکل گئے ہوں، اور مدینہ والے یا مدینہ کے آس پاس دیہات والے جن کے اوپر فرض بھی تھا اور اخلاقی طور پر جن کا حضور کے ساتھ جانا بنتا بھی تھا، وہ اپنے گھروں میں ہی عیش کرتے پھریں اور حضور کی فکر چھوڑ کر اپنا سکھ ڈھونڈتے رہیں۔ یہ تبوک کے موقع کی خبر بھی ہے، نہ جانے والے منافقین کی سرزنش بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے حکم بھی ہے کہ تم ایسا کبھی نہ کرنا۔ آج کا مسلمان بھی ذرا سوچے کہ حضور انتہائی مشکل حالات میں جو کام کرتے رہے ہوں، وہ کام انتہائی آسان حالات میں بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گویا ہماری جانیں حضور سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ بقول مفسرین، ہر زمانے کے مسلمانوں کو یہی ہدایت ہے، جب بھی ایسی نوبت آئے جو اس وقت تھی کہ سب کو نکلنے کا کہہ دیا گیا تھا، مسلمان یہ سوچ کر اپنے سربراہ کے ساتھ ضرور نکلا کریں کہ راہ خدا میں نکلنا نیکیاں جمع کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔
آیت میں ذرا ذرا سی پیاس، تھکن اور بھوک کا ذکر کر کے فرمایا جو بھی چال وہ چلتے جس سے کفار کا غصہ بھڑکتا، اس سے مراد کفار کے خلاف لشکر کشی بھی ہے اور مسلمانوں کا سوچ بچار کرنا، باہم مشاورت کرنا اور منصوبہ بندی کر کے اس کے مطابق نقل و حرکت کرنا بھی ہے جس سے دشمن کو تکلیف پہنچے۔ علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھا ہے کہ مسلمان جس وادی میں داخل ہو کر قابو پا لیں، مال غنیمت میں ان کا حصہ بن جاتا ہے، چاہے ان میں سے کوئی فوت بھی ہو جائے۔ دشمن سے کچھ چھیننے کا مطلب ہے زمین فتح کرنا یا غنیمت حاصل کرنا یا ان کی تجارت روک لینا یا پھر دشمن کو قیدی یا مقتول بنا چھوڑنا۔ غرض ایک ایک ارادے، عمل اور قدم پر مجاہدین کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بمطابق روایت ابو خیثمہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی روانگی کے بعد ایک روز وہ اپنے باغ میں گئے جہاں خوشگوار سایہ تھا۔ ابو خیثمہ کی حسین و جمیل بیوی نے اپنے شوہر کے لیے خوب پانی کا چھڑکاؤ کر کے زمین ٹھنڈی کر رکھی تھی اور چٹائی بچھا کر دسترخوان پر تازہ کھجوروں کے خوشے اور ٹھنڈا میٹھا مشروب مہیا کر رکھا تھا۔ ابو خیثمہ نے جب یہ دیکھا تو دل پر چوٹ سی محسوس کی اور بولے، افسوس ہے کہ میں تو زندگی میں کھانے پینے اور باغ و بہار کے مزے لوٹوں اور میرے آقا تپتی دھوپ اور گرد و غبار میں وادیاں اور پہاڑیاں طے کر رہے ہوں۔ یہ خیال آتے ساتھ ہی اونٹنی منگوائی اور سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے چل دیے۔ دور سے آتے دھول اڑاتے ایک سوار پر نظر پڑی تو حضور نے بآواز بلند فرمایا، یہ ابو خیثمہ ہی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے دیکھ لیا وہ ابو خیثمہ ہی تھے۔ آیت نمبر 121 وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً سے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تک فرمایا، اور جو تھوڑا یا بہت وہ خرچ کرتے اور جو بھی میدان وہ طے کرتے تو یہ سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دے۔ یعنی راہ خدا میں مجاہدین کا ایک ایک پائی خرچ کرنا اور ایک ایک قدم زمین پار کرنا لکھ لیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیا جا سکے یا پھر بہترین اعمال کا بدلہ دیا جا سکے۔ آیت نمبر 122 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً سے لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تک فرمایا، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان ہی نکل پڑیں، سو کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکلا تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب وہ اپنی قوم میں واپس جائیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ بچتے رہیں۔ یعنی یا تو ایسا کرنا مناسب نہیں یا پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر سارے لوگ جہاد پر نکل پڑیں۔ بقول مفسرین، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کی گرفت ہوتی دیکھ کر بعض مسلمان سمجھے کہ آئندہ ہر جہاد میں شرکت لازم ہے۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ ہمیشہ ایسی صورتحال نہیں جو تبوک میں تھی۔ تبوک کا جہاد تو فرض عین ہو چکا تھا، ورنہ عموماً فرض کفایہ ہی رہتا ہے۔ لہٰذا دوبارہ اگر ایسی نوبت نہیں آتی تو جہاد میں حسب ضرورت لوگ مشغول رہیں، باقی ہر بڑے گروہ میں سے یعنی قبیلوں اور قصبوں میں سے کچھ لوگ دین سمجھنے کے لیے پیغمبر کے پاس ٹھہریں، پھر جو کچھ سیکھیں سمجھیں واپس آ کر اپنی قوم کو بھی اور جہاد سے پلٹنے والوں کو بھی سکھائیں، انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ بھی ہر طرح کی گمراہی سے بچتے رہیں۔ بحوالہ ابن کثیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ سب جہاد پر نکل جائیں اور حضور کو تنہا چھوڑ دیں، بلکہ حضور جب نکلیں تو مسلمان بھی ساتھ نکلیں تاکہ جہاد بھی ہو اور دین بھی سیکھا جا سکے، اور اگر حضور نہ نکلیں تو کچھ لوگ حضور کے پاس رہ کر دین سمجھتے رہیں تاکہ جہاد کی طرح اشاعت دین کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے۔ پہلے خود آ کر دین سیکھنا، پھر قوم کو جا کر سکھانا، اور مجاہدین جب جہاد سے واپس آئیں تو انہیں بھی دین سمجھانا، لگتا ہے یہ سب کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علماء کہتے ہیں
انفرادی تقاضوں کا دینی علم حاصل کرنا تمام افراد پر فرض عین ہے، جبکہ اجتماعی تقاضوں کا دینی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، ہر بڑی آبادی میں سے ایک حصہ جہاد پر جائے اور کامیابیوں کو دین کی صداقت کی دلیل سمجھے، پھر واپس آ کر کفار کو بتا کر انہیں ڈرائے تاکہ وہ مرعوب ہو کر لڑائی سے بچتے رہیں۔ لیکن آیت کے ظاہر سے دین کو سمجھنا ہی مراد ہے، اور یہ ایک افضل عمل بھی ہے، اس لیے کہ دین سمجھنے سے ہی جہاد سمیت دیگر اعمال زندہ اور قائم رہتے ہیں۔ آیت میں علم کی بجائے فقہ کا لفظ استعمال کر کے یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ دین کو جان لینا ہی کافی نہیں بلکہ سمجھنا ضروری ہے۔ پیچھے آیت نمبر 97 میں دیہاتی لوگوں کا کفر و نفاق پر سخت ہونے کی وجہ ان کا احکامات الہیہ سے لا علم رہنا بتایا گیا تھا۔ یہاں اس لا علمی کو ختم کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ شروع اسلام میں چونکہ خوب سوچ سمجھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، جب اسلام قوت اختیار کر گیا تو سب دیکھا دیکھی مسلمان ہونے لگے۔ ان میں دینی سمجھ بوجھ کا فقدان تھا جو گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے بر موقع ہدایت دے دی گئی کہ دین سمجھنا سمجھانا بھی امت کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کے بعد اب ان کے وارث علماء کرام یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔